ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون۔ اللہ سے امیدیں رکھیں گے تو ملے گا کیا؟ تو اس کے بہت سارے فوائد ہیں۔ یعنی آج آپ نے خود بھی پر امید ہونا ہے اور دوسروں کو بھی امیدیں دلانی ہے۔ سب سے پہلی بات تو جو آپ کو اللہ تعالیٰ سے امیدیں لگا کر ملنے والی ہے وہ کیا ہے کہ پھر آپ کی عبادت میں دل لگنے لگے گا، پابندی کے ساتھ کریں گے، کیونکہ انسان ہے نا اپنی کوششوں کا بدلہ دیکھتا ہے نا تو اس کو خوشی ہوتی ہے۔ عبادت میں دل ہی تب لگتا ہے جب اس کے بعد کچھ ملنے کی امید ہوتی ہے۔ یہ ایسے ہی کہ جیسے کام سے پے ملنے کی امید ہے تو کام کرنے والا محنت سے کام کرتا ہے۔ کسی ورکر کو اگر ہلکا سا شک پڑ جائے نا کہ مجھے پے نہیں ملنی تو اس کا دل ہی نہیں لگتا۔ پھر اسی طرح سے دوسری بات ہے کہ عبادت میں لذت محسوس ہونا بھی امید اور رجا کے فوائد کا اظہار کرتا ہے۔ آپ کو اپنی نماز میں اب مزہ آنے لگے، جتنا زیادہ آپ امیدیں لگاتے جائیں گے اللہ سے، آپ کی نماز اچھی ہوگی، آپ کو روزے میں مزہ آئے گا، اور آپ دیکھیں گے کہ اس کے بعد آپ محسوس کریں گے۔ ابن قیم نے بڑی پیاری اس کی مثال دی ہے جو انشاءاللہ بعد میں کبھی بتاؤں گی۔ وہ کہتے ہیں یہ ایک قائد ہے جو بندے کو تیز رفتاری سے راستے طے کرنے کی رغبت دلاتا ہے۔ یعنی بندہ نماز میں ایسے گنگناتا ہے جیسے سواری پہ سوار شخص راستے میں اپنے جانور کو تیز چلانے کے لیے کبھی ہدی کھاتا ہے کبھی کچھ کرتا ہے، تو آپ کی عبادت خوبصورت ہوگی۔ پھر اسی طرح سے تیسری چیز کیا ہے کہ اللہ کے لیے عبودیت کا اظہار بھی رجا کا مظہر ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کے لیے جھکنے کے لیے اپنے آپ کو اللہ کے قریب ہونے میں مزہ آنے لگا ہے۔ کوئی تکلیف آئی، کوئی حاجت ہے، کوئی فاقہ ہے، اس وقت آپ کی نظریں اللہ پہ چلی گئیں۔ مان لیجئے کہ آپ ایک پر امید انسان ہیں، جتنا زیادہ اللہ پہ نظریں لگتی جاتی ہیں یہ اس بات کا اظہار ہے کہ اللہ نے آپ کو پر امید کر دیا ہے۔ مایوسی کی تو اس دنیا میں جگہ ہی نہیں ہے۔ سب مایوس لوگوں کو بتا دو کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، دنیا کی بھی امیدیں اللہ ہی پوری کرے گا، آخرت کی امیدیں بھی اللہ تعالیٰ ہی آپ کی میری پورے کرے گا۔ اور اسی طرح سے آپ دیکھتے ہیں کہ جب یہ کیفیت انسان کی زندگی میں آتی ہے تو خود سپردگی ہوتی ہے۔ پھر آپ کہتے ہیں میرے سارے معاملے میرے اللہ کے حوالے ہیں، اور اس کے بعد پھر آپ دعا جیسی اہم ترین عبادت کے لائق ہو جاتے ہیں۔ دعا مانگنا امید ہے کہ آج میں نے ہاتھ اٹھائے ہیں، میرا مالک مجھے خالی نہیں لوٹائے گا۔ پھر اس کے بعد آپ اللہ کے غضب سے نجات مانگیں گے۔ یعنی جب امید ہو جاتی ہے نا، آپ بڑے سے بڑا غلط کام کر چکے ہیں، کوئی بات نہیں، میرا رب تو ہے نا، مجھ پہ غصہ نہیں کرے گا، میرے سے وہ ناراض نہیں ہوگا، اور آپ واقعی اس کا قرب پائیں گے۔ ایون گناہ کرنے کے بعد بھی ایک امید لگ جائے گی کہ اگر میں بھی توبہ کر لوں گا یا میں توبہ کر لوں گی تو اللہ تعالیٰ میری توبہ کو قبول فرما دے گا۔ اور اسی طرح سے پھر اللہ کی معرفت ملتی ہے۔ آہستہ آہستہ آپ اللہ تعالیٰ کا مزاج سمجھنے لگتے ہیں، اور وہ کیسے؟ اسماء و صفات کے ذریعے۔ جتنا آپ اللہ کے ناموں پہ غور و فکر کرتے جاتے ہیں آپ اللہ سے پر امید ہوتے ہیں۔ جو لوگ شام میں ہمارے ساتھ الاسماء الحسنی سن رہے ہیں میز پہ الاسماء الحسنی، تو وہ خود گواہی دیتے ہیں کہ ہماری زندگی بدل گئی۔ کیسے ان دنوں نے جو شارٹ کورس کی صورت میں ہم نے کیا اور ابھی اسٹل کر رہے ہیں، کیسے اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمیں پر امید کر دیا۔ اور ایک اور فائدہ لکھیے کہ اپنے مقصود اور مطلوب تک رسائی پالیں گے آپ۔ جی، جب حسن ظن کا رشتہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کا استوار ہو جاتا ہے تو آپ کو آس لگ جاتی ہے، آپ توکل کرنے لگتے ہیں، آپ کہتے ہیں میرا رب مجھے مایوس نہیں کرے گا۔ حالات جو بھی ہیں، لوگ جو بھی کہتے ہیں، جو بھی ہے، کوارنٹائن ہے یا کرونا وائرس ہے یا مشکلات ہیں، لیکن میرے دن ضرور پھریں گے، کوئی بات نہیں، دیکھنا میرا کاروبار چلے گا۔ اسی طرح کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو وہ کہتا ہے نہیں، دیکھنا مجھے صحت مل جائے گی، اور دیکھنا یہ ہوگا وہ ہوگا، اور اس طرح سے زندگی میں نکھار آتا ہے اور چہرہ کھلا رہتا ہے۔ لکھیے، آج کے بعد اپنے چہرے پہ شکنیں نہیں لانی، آپ نے چہرے کو اسمائل دینا ہے، خوش رہنا ہے، آپ نے اپنا ٹیسٹ اچھا کرنا ہے، کام کرنا ہے۔ ابھی اینڈ پہ بتاتی ہوں کہ جھوٹی امیدوں سے بچنا ہے۔ اور ایک اور فائدہ آپ کو ہوگا، آپ کو دن بدن اللہ سے محبت محسوس ہوگی۔ وہ جو اللہ سے بھی لوگوں نے بدگمان کر دیا نا، اللہ مارے گا، بچے کو ماں کہتی ہے نہ کرنا، اللہ مارے گا۔ بھئی اللہ اس بچے کو کیوں مارے گا؟
3 لوگوں میں سے ایک ہے وہ بچہ جس سے قلم اٹھائے میں ہے، اچھے برے اس کے تو نہیں لکھے جا رہے. تو بچپن سے ہمیں نیگیٹو طریقے سے اللہ تعالیٰ کا تعارف کرایا جاتا ہے، نعوذ باللہ، کہ اللہ تعالیٰ تو بڑے ہی غصے والے ہوتے ہیں. اور اسی طرح ایک اور چیز یاد رکھیے گا کہ شکر آ جائے گا زندگی میں. آپ امید والے بن جائیے، آپ پر امید ہوں. ہم کہتے ہیں نا ہم امید سے ہیں، مومن ہمیشہ امید سے ہوتا ہے. پھر آپ کی امیدیں برلاتی ہیں، پھر آپ کے دل میں ایک ایسا عبودیت کا جذبہ آتا ہے، آپ سجدوں میں جاتے ہیں، آپ کہتے ہیں نہیں ہے میرے مالک، اب میں بھی اپنی زندگی کو ضائع نہیں کروں گی، اور تھوڑی سی نعمتوں میں بھی اب زیادہ چارہ دینے والی گائے کی طرح دودھ دیں گے گھاس کھا کر. ہم بڑی بڑی نعمتوں پہ رونے دھونے والے ہو جاتے ہیں. اور پھر اس کا ایک اور جو فائدہ آپ کو ہونے والا ہے نا، پھر آپ کی زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے گی. ہر وقت اللہ کا نام زبان پہ، سبحان اللہ، کبھی الحمدللہ، کبھی اللہ اکبر، کبھی اللہ نے دیا. اور اس طریقے سے پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ اللہ پہ نظریں رکھیں گے. پھر زندگی کا کوئی معاملہ ہو، جاب چاہیے مل جائے گی نا، اللہ دے گا نا. بیوی چاہیے، اچھی بیوی مل جائے گی. شادی ہو گئی، بچہ چاہیے، ہے نا میرا رب مجھے دے گا. بچہ ہو گیا، ہائے اب یہ بگڑ جائے گا. آج لوگ کہتے ہیں ہائے سارے بچے ہی بگڑ رہے ہیں، خراب ہے. نہیں نہیں، اب اور بچے نہیں پیدا کرنے، ہم اس دور میں بچوں کی تربیت نہیں کر سکتے. غلط بات ہے. دیکھیے فوج ہی نہیں تیار کریں گے تو کل اگلے فتنوں سے نبٹنے والی وہ اچھی فوج کیا ہوگی. خوب بچے پیدا کیجئے اور ان کی خوب اچھی تربیت کیجئے، اور اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرمائے جن کو نہیں دیا، اور پھر ان کو ان کی اچھی تربیت کی توفیق دے. تو خلاصہ کیا نکلا اتنی بات کا؟ مومن اپنی زندگی کے شب و روز امید میں گزارتا ہے.